اس کا روب صلیبیوں پر بھی طاری ہو گیا۔ سلطان کی شجاعت اور ذہانت نے اس کے عروج کی راہ ہموار کی اور وہ سلطان محمود سلجوقی کے دربار کے ممتاز امراء میں شامل ہو گیا۔ اس نے سلطان کے ساتھ بغداد کا سفر بھی کیا۔ سن 1126 میں سلطان نے اسے موصل کا والی مقرر کر دیا تاکہ وہ صلیبی حملوں کا سدباب کر سکے۔ اس موقع پر اسے اطابق کا خطاب دیا اور اسے اپنے بیٹوں کا عطالق مقرر کیا۔ عماد الدین نے صوبہ موصل کے نظم و نسق کو درست کیا، خود سر امراء کا مطیع فرمان بنایا، ان کی خانہ جنگی کو ختم کیا۔ 1128 عیسوی میں اس نے حلب پر قبضہ کر لیا اور دریائے فرات کو عبور کر کے اہم قلعوں پر قبضہ کر کے صلیبیوں کے خلاف جہاد کے لیے قوت جمع کی۔ حلب سے صرف 4 میل کے فاصلے پر قلعہ الاسارب پر صلیبیوں کے قبضے نے مسلمانوں کے لیے سخت مشکل حالات پیدا کر دیے تھے۔ عماد الدین نے اس قلعہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور نہایت خونریز جنگ کے بعد قلعہ پر قبضہ کر کے اپنی شجاعت کی دھاک بٹھا دی۔ 1130 عیسوی میں ابن خلدون کا بیان ہے کہ 60,000 مقتول صلیبیوں کی ہڈیاں 70 برس بعد بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد عماد الدین نے حرم کے قلعہ پر حملہ کیا اور عیسائیوں نے محاصرے کی شدت سے تنگ آ کر خراج کی ادائیگی کی شرط پر صلح کر لی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی ان کامیابیوں کے بعد یورپ میں کروسیڈ یعنی مذہبی جنگوں کی نئی لہر اٹھی۔ 1140 عیسوی میں قیصر روم اور شاہ فرانس کی سرکردگی میں ایک عیسائی لشکر مذہبی جذبات بھڑکاتے ہوئے اور وحشت و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالم اسلام میں داخل ہوا۔ بزا کا شہر ان کا پہلا شکار تھا جس کو فتح کر کے انہوں نے سب مردوں کو تحت کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ اس کے بعد وہ قلعہ شیزر کی طرف بڑھے جہاں کے حکمران نے سلطان عماد الدین کو مدد کے لیے پکارا۔ سلطان نے پوری مستعدی سے محاصرہ کرنے والے صلیبی فوجوں کو باہر سے گھیر لیا اور ان پر اس طرح تابڑ توڑ حملے کیے کہ وہ اپنی منجنیقیں، دیگر سامان، حرب اور بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان عماد الدین نے اس کے بعد قلعہ ارکا پر فوج کشی کی اور اسے فتح کیا۔ بعد ازاں بحرین میں شاہ یروشلم اور شاہ فرانس کی متحدہ فوج کا مقابلہ کیا اور دونوں بادشاہ میدان چھوڑ کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان نے اس کے بعد قلعہ بحرین پر قبضہ کیا اور جرمنی اور قسطنطنیہ کی امدادی صلیبی فوجیں ناکام و نامراد واپس لوٹیں۔ سلطان نے صلیبی فوجوں کے ظالمانہ طرز عمل کے برعکس عفو و درگزر کا طریقہ اختیار کیا۔ عام معافی کا اعلان کیا گیا، جو لوگ شہر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے ان کو اجازت دی گئی۔ صلیبی فوجوں نے تنظیم نو کے بعد حلب پر حملہ کیا لیکن سلطان کی طرف سے مقرر کردہ گورنر نے ان کو شہر پر قبضہ نہ کرنے دیا۔ سلطان عماد الدین کی سب سے بڑی فتح ایڈیسا پر قبضہ تھا
جسے یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد پانچواں مقدس شہر گردانا جاتا تھا، جہاں جو سیلین کی حکومت تھی، اس حکومت کی جنگی اہمیت کے پیش نظر مختلف اسلامی لشکر اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ سلطان عماد الدین نومبر 1144 میں راستے کے قلعے مسمار کرتا ہوا شہر کی دیواروں کے نیچے جا پہنچا۔ ایک ماہ سے زیادہ کے مقابلے کے بعد بالآخر 23 دسمبر 1144 کو شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان نے صلیبی فوجیوں کو تعطیل کر دیا، لیکن عام شہریوں کے لیے اعلان کیا کہ جو لوگ ہتھیار پھینک دیں گے ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ شہر پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے تمام قیدیوں کی رہائی کے احکام بھی صادر کر دیے۔ اس فتح سے صلیبیوں پر مایوسی طاری ہو گئی، کیونکہ یہی وہ شہر تھا جہاں صلیبیوں نے سب سے پہلی صلیبی ریاست قائم کی تھی۔ سلطان عماد الدین کی یہ آخری فتح تھی۔ اس نے ایک اور قلعہ کا محاصرہ کیا، لیکن کسی سازشی نے رات کو سوتے میں انہیں شہید کر دیا۔ یہ سازش باطنیوں کی ہو سکتی ہے یا کسی مسلمان حکمران کی، تاہم اس سے مسلم دنیا اپنے عظیم قائد سے محروم ہو گئی۔ سلطان نور الدین زنگی عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد اس کے دونوں بیٹوں نور الدین محمود اور سیف الدین غازی کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن دونوں بھائیوں کی باہمی ملاقات میں نور الدین محمود نے اپنے بھائی سیف الدین کے پاؤں پکڑ لیے اور سیف الدین نے اسے گلے لگا لیا، اور امراء کی پیدا کردہ غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور باہمی مفاہمت سے ریاست دونوں بھائیوں میں تقسیم ہو گئی۔ موصل سیف الدین غازی کو ملا، جبکہ حلب نور الدین زنگی کے حصے میں آیا۔ دونوں نے مل کر صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ حلب کی حکومت کے سبب صلیبیوں کے خلاف جہاد نور الدین زنگی کی قسمت میں تھا، جبکہ سیف الدین نے ہر نازک موقع پر اس کی پشت پناہی کی۔ دوسری صلیبی جنگ اور سلطان نور الدین زنگی صلیبیوں کے ساتھ زنگی کے مقابلہ کا ایک خاکہ ذہن میں دیا جا رہا ہے۔ ایڈیسا پر عیسائی قبضہ کی کوشش ناکام۔ عماد الدین زنگی کی آخری فتح ایڈیسا کی اہم عیسائی ریاست پر قبضہ تھا۔ اس کی وفات کے بعد عیسائیوں نے اپنی ریاست کو واپس لینے کے لیے وہاں کے عیسائیوں سے ساز باز کر کے جمادی الاخر 541 ہجری 1146 عیسوی میں شہر پر اچانک حملہ کر دیا۔ اچانک شب خون مارا۔ مسلمانوں نے فوری طور پر قلعہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے۔ عیسائی پوری کوشش کے باوجود قلعہ پر قبضہ نہ کر سکے۔ اسی اثناء میں شہر کے مسلمانوں کی طرف سے نور الدین زنگی کی خدمت میں عرض داشت بھیجی گئی۔ نور الدین زنگی پوری صورت کے ساتھ ایڈیسا پہنچا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کا بادشاہ عیسائی بادشاہ بھیس بدل کر فرار ہو گیا۔ زنگی نے غدار عیسائیوں کو قرار واقعی سزا دی، قلعہ اور شہر کی فصیل کی مرمت کروائی اور ایک مضبوط حفاظتی دستہ چھوڑ کر حلب واپس چلا گیا۔ ایڈیسا میں ناکامی کے بعد وہاں کے پادریوں نے پوپ سے ملاقات کی اور اپنی داستان غم سنائی۔ پوپ نے فتویٰ دیا کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد کرنا خداوند یسوع مسیح کے تمام ماننے والوں کا
فرض اولین ہے۔ ایک عیسائی راہب سینٹ برنارڈ نے فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم کی موجودگی میں ایک مجمع عام میں مسلمانوں کے مظالم کی داستان اس انداز میں بیان کی کہ بادشاہ سمیت سب مقدس جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے جرمنی میں بھی اسی طرح کی ایک کانفرنس کی اور جرمن کا بادشاہ کانرڈ سوم سمیت لاکھوں جرمنوں کو کروسیڈ کے لیے تیار کیا۔ کئی لاکھ مردوں اور عورتوں پر مشتمل ایک لشکر جرار قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ عورتوں کی قیادت لوئس ہفتم شاہ فرانس کی ملکہ ایلیز آف گنی کر رہی تھی۔ اس لشکر کا خاص پہلو یہ تھا کہ اس پر قانون و اخلاق کی کوئی گرفت نہ تھی۔ بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ اس عیاش ملکہ اور اس کے بہت سی اوباش لیڈرانیوں نے اخلاق باختگی سے خود عیسائی بلکہ ملکہ کا خاوند بھی تنگ آ گیا۔ صلیبی لشکر نے سب سے پہلے ایشیا کوچک کا رخ کیا، جہاں کے سلطان مسعود سلجوقی نے اپنی فوج کو آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلا دیا۔ جب صلیبی وادیوں میں داخل ہوئے تو مسلمان چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح اس عظیم لشکر کا 9/10 حصہ تباہ و برباد ہو گیا۔ شہنشاہ کانرڈ بقیہ 1/10 کے ساتھ نیکیا پہنچا، جہاں اس کی ملاقات لوئس ہفتم شاہ فرانس سے ہوئی۔ دونوں نے مل کر فلسطین جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کانرڈ شاہ جرمنی کے حوصلے پست ہو چکے تھے، اس لیے وہ ہیلے بہانے سے قسطنطنیہ لوٹ گیا۔ کون آیا؟ صلیبی لشکر نے سب سے پہلے ایشیا کوچک کا رخ کیا۔ دمشق کے محاصرہ، فرانسیسی لشکر کی واپسی۔ مارچ 1148 عیسوی میں لوئی ہفتم لاڈیشیا سے سمندری راستے سے انطاکیہ پہنچا، جہاں کا حکمران ملکہ ایلیز کا چچا تھا۔ یہاں ملکہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی اخلاق باختگی سے اس کی فوج میں شدید رد عمل ہوا۔ لوئی نے وہاں سے یروشلم کی راہ لی، جہاں بالڈون سوم اس کا منتظر تھا۔